سامعین، ہیلتھ اینڈ فٹنس کی میڈیکل ٹیم کی طرف سے ایک اور میڈیسن کے استعمال پر آگاہی دیں گے، جس میں آج ہم بات کریں گے پیناڈول ایکسٹینڈ پر۔ اس میں عام پیناڈول اور پیناڈول ایکسٹرا میں کیا فرق ہوتا ہے، اس کا استعمال کب اور کیسے کیا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی آپ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہر قسم کی معلومات اور میڈیسن کے استعمال سے متعلق آگاہی کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ چلے تو شروع کرتے ہیں آج کے اس ٹاپک کو۔ سامعین، پیناڈول ایکسٹینڈ کا انگریڈینٹ بھی پیراسیٹامول ہی ہے۔ پیناڈول ایکسٹینڈ کے بارے میں مزید بتانے سے پہلے آپ کو پیراسیٹامول کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی دیتے ہیں۔ پیراسیٹامول وہ واحد اکلوتا انگریڈینٹ ہے جس کا استعمال دنیا بھر میں سب سے زیادہ مختلف قسم کی میڈیسن میں کیا جاتا ہے، اور WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق یہ موسٹ اسینشل میڈیسن کی لسٹ میں سے ہے، اور یہ پیراسیٹامول نان اسٹیرائڈ یعنی اینٹی انفلامیٹری ڈرگ ہے، اور یہ OTC پروڈکٹ ہے۔ OTC مین آن دا کاؤنٹر میڈیسن، یعنی اس کے خریدنے کے لیے آپ کو کسی بھی قسم کی ڈاکٹر کی پرسکرپشن کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ میڈیسن تقریباً ہر گھر میں مختلف فارم میں موجود ہوتی ہے، جو ٹیبلٹ فارم، سیرپ فارم یا ڈراپ کی شکل میں ہو سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں پیناڈول ایکسٹینڈ کے بارے میں، جسے گلیکسو سمتھ فارما تیار کرتی ہے۔ یہ 20 ٹیبلٹ کی پیکنگ ہوتی ہے، جس طرح کہ عام پیناڈول، سمپل پیناڈول، اس میں 500 ملی گرام پیراسیٹامول ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر پیناڈول ایکسٹرا، اس میں بھی 500 ملی گرام پیراسیٹامول ہوتا ہے، لیکن اس میں پیراسیٹامول اس کے ساتھ 65 ملی گرام کیفین بھی شامل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ عام پیناڈول کی نسبت زیادہ افیکٹو ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ اب پیناڈول ایکسٹینڈ ہے، اس میں جو پیراسیٹامول ہے وہ 665 ملی گرام ہے، جس کی وجہ سے یہ عام پیناڈول کی نسبت زیادہ افیکٹو ہوتی ہے۔ دوسرا اس کا اہم اور خاص فرق اس کی لیئر ہے، یعنی اس میں 2 لیئر بنائی گئی ہیں، جو ایڈوانس اس میں ٹیکنالوجی یوز کی گئی ہے میڈیسن میں، وہ 2 لیئر ہیں اس میں۔ یعنی عام جس طرح پیناڈول ہے، اس میں صرف ایک لیئر ہوتی ہے جو فوری طور پر تک ڈیزالو ہو جاتی ہے، اور آپ کو 2 سے 2.5 گھنٹے تک ریلیف ملتا ہے، جبکہ یہ اس میں 2 لیئر ہوتی ہیں۔ ایک لیئر تو فوری ڈیزالو ہو جاتی ہے، جبکہ دوسری لیئر ڈیزالو ہونے میں ٹائم لیتی ہے، اور تقریباً یہ 8 گھنٹے تک آپ کی باڈی میں اثر رکھتی ہے، یعنی آپ کو ریلیف دیتی ہے۔ یہ اس کا میجر فرق ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے استعمال پر، یعنی آپ اسے کہاں پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اسے آپ ہر قسم کی دردوں یعنی جنرل پین، بخار جیسی علامت میں استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ سر درد، کمر کا درد، دانت درد، جوائنٹ پین، جسمانی تھکاوٹ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور آج کل بہت سارے سرجن، ڈاکٹر اسے بہت ساری اینٹی بایوٹک کے ساتھ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اینٹی بایوٹک کے ساتھ کس طرح؟ جس طرح کہ فار ایگزامپل کوئی اکیوٹ یا کرونک انفیکشن ہو جاتا ہے، لائک جس طرح کہ اگر نمونیا ہو جاتا ہے، تو پیشنٹ کو بہت سی جب اینٹی بایوٹک ریکمینڈ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اب پیناڈول ایکسٹینڈ کو ریکمینڈ کر رہے ہیں۔ اب یہ پیناڈول ایکسٹینڈ بیسیکلی اس میں مطلب انفیکشن کو ختم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، نہ انفیکشن ختم کرتی ہے۔ یہ جب اینٹی بایوٹک انفیکشن کو ختم کرے گی، لیکن یہ آپ کی باڈی میں جیسے ہی جائے گی، 8 گھنٹے تک آپ کو ریلیف ملے گا۔ یعنی آپ اس پیناڈول ایکسٹینڈ کو دوسری اینٹی بایوٹک یوز کریں گے تو جب پیناڈول مطلب آپ کی باڈی میں ڈیزالو ہوگی تو آپ کو فیل ہوگا کہ میں فوری سے ٹھیک ہو گیا ہوں۔ تو یہ 8 گھنٹے تک آپ کو ریلیکس رکھے گی، تو اینٹی بایوٹک اپنا کام کرے گی، وہ انفیکشن کا خاتمہ کرے گی۔ اب بات کرتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کی۔ اسے 12 سال سے کم عمر افراد یعنی چھوٹے بچے استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جنہیں کڈنی اور لیور کے مختلف مسائل کا شکار ہیں، وہ بھی اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں، اور اس کی جو ڈوزیج ہے، مطلب اس کی ٹیبلٹ کو آپ صبح، دوپہر، شام استعمال کر سکتے ہیں، یا آپ ہر 8 گھنٹے کے بعد ٹیبلٹ کو دہرا سکتے ہیں۔ مزید رہنمائی کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ اور سامعین، آپ کے مائنڈ میں آج کے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کا سوال ہو یا کوئی ایسی بات جو آپ کے ذہن میں ہو لیکن ہم نے ویڈیو میں ڈسکس نہ کی ہو، تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کے پوچھے گئے تمام سوالات کا جواب ہم ضرور دیں گے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔